الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکی ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ معزز و محترم شرکائے محفل پاک حاضرین گرامی قدر اللہ تعالیٰ دے بے پناہ فضل اور احسان نال
سانو جمعۃ المبارک دیاں اے بابرکت گھڑیاں رمضان دے پہلے عشرے وچ سونے رب دے گھر وچ گزارن دی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، کتنی کرم نوازی ہے کہ خالق نے سانو چنیا ہے کہ اسی او دے گھر وچ بہ کے کچھ ساعتاں او دی یاد وچ گزار گیا۔ سارے سنگت والے کوشش کرو کہ رمضان دے اندر زیادہ تو زیادہ وقت مسجد دے اندر گزرے، زیادہ اوقات عبادت وچ اللہ تعالیٰ دے ذکر وچ گزرن، زیادہ ویڑا وہ بزرگ فرماندے کہ اوقات ہما بود کہ با یار بسر شد، باقی ہما بے حاصلی و بے خبری بود۔ وقت تے ہے ہی وہ جڑا وہ دی یاد وچ گزر جائے۔ سو کوشش کرو کہ زیادہ تو زیادہ وقت یاد الہی وچ بسر ہو گئے۔ اور جڑے بھی دوست آئے ہو پھر شاید میرے ذہن تو بات نکل نہ جائے، ذہن بناؤ کہ رمضان دے آخری عشرہ دے اندر معتکف ہو سکو، کہ رمضان دے آخری عشرے وچ اعتکاف دے اندر تسی وقت گزارو تو اے تواڈے واسطے زیادہ برکت اور اللہ دی قربت دا باعث ہوگا۔ جیڑا وقت اسی او دی یاد وچ گزاراں گے، سونے اللہ دی یاد وچ گزاراں گے، او وقت ساڈے نامہ اعمال وچ بڑے خوبصورت اضافے دا سبب بنے گا، نیکیاں والے حصے میں۔ انسان اپنی فطرت وچ بنیادی طور تے حریص المال ہے، اے مال دی طرف بڑا حریص ہوندا ہے، لیکن جیڑا اس امتحان جو پاس ہو جائے اور اپنیاں دکاناں کاروبار بزنس کلوز کر کے سونے رب دی طرف رجوع کر لے، او دے نال پھر مالک راضی بھی ایڈا ہی ہوتا ہے۔ زندگی دے کاروبار نے اے تے مکدے ہی نہیں بھائی جی، اے تے انج دے سسٹم ہے، بندے مر جانا ہے اے نہیں مکدا۔ تو سانو چاہیے کہ اسی اس ذہن دی طرف آئیے کہ اس تو پہلا کہ ساری زندگی ختم ہو جائے اسی کچھ رب نو راضی کرنے والے کم کر لیں۔ تو سارے سنگت والے اعتکاف دا ذہن بناؤ۔ اسی بھی الحمدللہ مسجد نور وچ اس جگہ تے اعتکاف اجتماعی اعتکاف ہوندا ہے الحمدللہ۔ اسی بھی وہی انشاءاللہ تیاری کر رہے ہیں۔ جو دوست اتھے بیٹھنا چاہن انہوں نے بھی اجازت ہے، لیکن پہلے انہوں نے ساری ریکوائرمنٹس پوریاں کرنیاں پین گیا کہ وہ اس معیار تے پورا اترن جس طرح دے اسی بندیاں نو بٹھانے آ۔ سو جڑے پورا اترن گے انہوں نے انشاءاللہ اسی ضرور بٹھاواں۔ عزیز من، ماشاءاللہ آپ سارے محبت والے ہو۔ آج رمضان دی کی تاریخ ہے؟ آج سیدہ فاطمہ زہرا پاک دا یوم وصال ہے۔ تو اس حوالے نال آپ دی خدمت وچ چند گزارشات آپ دی بارگاہ وچ نظرانہ عقیدت دے طور تے چند جملے پیش کران گے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے طفیل ساڈے گھران دے کرم فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے 4 شہزادیاں عطا فرمائیں۔
حضور دیاں صاحبزادیاں اللہ نے حضور نو 4 عطا فرمائی ہیں، اور الحمدللہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ساری دنیا نو انصاف دا درس دین والے میرے محبوب نبی انہاں کسے بیٹی نال گھٹ پیار کیتا ہوئے، میرے نبی اپنیاں ساریاں بیٹیاں نال ہی محبت فرماندے سن۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیاں 4 صاحبزادیاں ہی بڑی شان والی، لیکن جس طرح مراتب ہوندے نے، نبی 1.25 لاکھ نے لیکن رسول اللہ دی شان بلندے، ایویں بیٹیاں رسول اللہ دیاں 4 نے پر فاطمہ زہرا دی شان بلندے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ، قربان جائیے، حضور تو یہ سوال ہویا کہ تسی اپنی صاحبزادی دا نام فاطمہ کیوں رکھے؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی بیٹی دا نام اس واسطے فاطمہ رکھے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ نو اور اس دے عقیدت مندانو دوزخ دی اگ تو دور کر چھڑیا ہویا ہے۔ جو صبح قیامت تک سیدہ زہرا دا عقیدت مند ہوئے گا، اللہ پاک دوزخ دی اگ تو اس نو دور فرما دے میں۔ کتنا بڑا رتبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھو اسی بی بی پاک دا نام لینے ہاں، اسی اپنی زبان تو نام لینے ہاں، لیکن یہ ابلاغ واسطے ضروری ہے کہ انہوں دا نام لیا جائے، وگرنہ میں ایک عالم دین بڑے معروف نے انہوں دا ایک جملہ پڑھ رہا تھا تو میں بڑا خوش ہویا اور میں بڑا وہ اچھا لگا۔ پھر انہوں نے اپنی عقیدت سی، وہ کہتے ہیں کہ گلاب دی پتی اور جبریل دے پر دی قلم مشک نال ڈبو کے تے پھر میں سیدہ زہرا دا نام لکھاں، میری عقیدت ہی آندی۔ دیکھو ایک تُس یہ نہیں کہہ سکتے ایسا ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایک بندے دے تُس تخیل نو دیکھو۔ علامہ احمد خلیل جمعہ رحمت اللہ، اس شخصیت دا نام ہے خلیل جمعہ صاحب، بڑے معروف عالم نے۔ تو فرماندے ہیں کہ میرا دل کردہ ہے کہ جبریل دے پر دی قلم ہوئے، ایڈی ستھری ہوئے، ایڈی پاک ہوئے، تے گلاب دی پتی دا ورق ہوئے، یعنی ایڈی خوشبودار تے ایڈی نازک تے اتنی مقدس ہوئے، تے مشک دی سیاہی ہوئے، تے پھر سیدہ زہرا دا نام لکھاں تے شاید لکھ لما۔ واہ، عقیدت دنیا نو کتھے کتھے لے جاندی ہے بھائی۔ عزیز من وگرامی قدر حضرات، اپنی ونڈا ہو دیا میاں محمد بخش صاحب فرمایا سی، جے لکھ باری اتر گلابوں تے دوئے نت زبانہ نام انہاں دے لائق نہ ہی کی کلمے دا کانا۔ اے کلم کانے آنا بیچارہ کس باغ دی بولیے بھائی انہاں دا نا لکھئے، اسی تے زبانہ 1000 باری اتر گلاب نال دوئے تے پھر بھی اس قابل نہیں سمجھ دے کہ انہاں دا نام زبان تے لیا ہوئی ہے۔ کتنا مقدس نام ہے نبی پاک سرکار دی صاحبزادی دا۔ واللہ ابلاغ واسطے نام لینا پوندا ہے، تو اندسن واسطے نام لینا پیندا ہے،
ورنہ عقیدت دی دنیا وچ کوئی اگر میرے فقیر بندے تو پوچھے تو میں آنا جس نام تو اسی عام بندیاں دا نام لینے ہاں وہ اس نام تو اس زبان نال سیدہ زہرا پاک دا نام کیویں لے لئی؟ عقیدت یہ نہیں تسلیم کر دی کہ اس زبان نال میں دوجیاں بندیاں دا نام لواں، اس زبان نال پھر میں سیدہ زہرا پاک دا نام لواں۔ عقیدت تے انج آندی ہے۔ اگر کوئی عقیدت دی دنیا پوچھے تو بندہ فقیر دی عقیدت وے کہ جس زبان تو میں دوجیاں دا نام لواں، میرے خالق تو زبان بڑائی ایک کے اگر مانگ سکتا ہوندا تے انج ضرور دعا منگدا، اللہ سونیا ایک زبان دے جنہاں نال نبی دے گھر والیاں دا نام لواں، ایک زبان دے جدے نال بندیاں نال گلاں کراں۔ اگر مانگ سکتا ہوندا اور ایسا ممکن ہوندا تے میں دعا کردا۔ یہ عقیدت والے لوگ نہیں، انہاں دی اپنی دنیا تو اس نو تسی نہیں کہہ سکتے بھئی غیر شرعی ہے۔ میں اگر کیا ہے نا اگر مانگ سکتا ہوندا، دیکھو اقبال بھی یہی گل کیتی ہے نا کہ سیدہ زہرا اگر قبر نو سجدہ جائز ہوتا، کیونکہ قبر نو سجدہ جائز نہیں، لیکن اگر جائز ہوتا تو اقبال آندے نے سیدہ زہرا میں تیری قبر نو سجدہ کردا، کیونکہ سجدہ رب تو علاوہ کسی نے جائز ہے، رب تو علاوہ کسی نے سجدہ جائز نہیں، لیکن اقبال آندے نے کہ اگر سیدہ زہرا پاک اگر، ہاں یہ قرآن کریم میں بھی اگر آیا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین اور آسمان میں دو خدا ہوتے تو فساد ہوتا، اگر ہے نا پھر تو یہ دنال اسی پھر سیو ہو جانے ہیں، بچ جانے ہیں۔ اقبال فرما دیں رشتہ آئین حق زنجیر پا است، واہ اقبال، اقبال بولتا ہے تو انج لگتا ہے جی میں پاکیزہ اور مقدس کلام دے کلم چو نکل رہے۔ فرما دیں رشتہ آئین حق زنجیر پا است، اقبال فرما دیں کہ اللہ دی قانون تے شریعت دا جڑی بندھنے زنجیرے وہ میرے پیراں وچ، وہ میں نے کہ ٹرن نہیں دیندہ، میں شریعت دے قانون نال بجیا ہویا، رشتہ آئین حق زنجیر پا است، اللہ دے قانون دی زنجیر میرے پیراں وچ میں نو اگے جان نہیں دیندی۔ پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است، حضور دے پاک فرمان دا لحاظ بڑا ہے۔ دو جی، ایک اللہ دا قانون ہے، ایک مصطفیٰ دی زبان ہے۔ رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است، ورنہ اقبال نے گردے تربتش گردید میں سجدہ برخاک او پاشید میں، سیدہ زہرا ورنہ اقبال تیرے قبر دا طواف بھی کردہ تے تیری قبر نو سجدے بھی کردہ، عقیدت آگی۔ اللہ اکبر۔ دنیا ہوتے اگر سب تو بہترین کوئی سرما ہو سکتا ہوندہ تے عاشقاں دیاں اکھاں دا سرما زہرا دی تربت دی خاک ہوندی، لیکن شریعت دے قانون نے ساڑی عقیدت نو روکیا ہویا۔ واہ اقبال میں تیری عقیدت تو قربان ہویا۔ یہ کہ بے حشر دے دن اقبال نال ملاقات ہوئی نا تو میں وہ دا ہاتھ پھاڑ کے چمنا ضرور ہے، بھائی میری عقیدت ہے، میں اقبال دا ہاتھ پھاڑ کے چمنا ہے کہ تو اے دے نال ساڑی ماں دی ایڈی شان لے کے آئے، اقبال میں تیرے تو قربان ہو جاؤں۔ واہ اقبال تیرے کیا کہنے، واہ اقبال تیرے کیا کہنے۔ اور میرا عقیدت یاد دیئے اقبال دی دنیا اتے پذیرائی دی وجہ یہ وے کہ دے دل چ رسول اللہ دی آل دا عشق موجود سے۔ ہاں کیا بات ہے اقبال صاحب، کیا بات ہے اقبال صاحب۔ لوگو اینج منیا کرو حضور سرکار دی آل نو، اے طریقہ ہے۔ فرما دے نا قبر نو سجدہ جائز نہیں،
لیکن میری عقیدت آندی ہے میں سجدہ کرنا آجے تیرے بابے دا فرمان میں منع نہ کرتا ہوں دا ہائے اور گل بھی کرنی ہوندی ہے تو مڑ شریعت بھی پاس بھی رکھنا ہوتا ہے نا. یہ پھر اقبال کو کون سمجھا سکتا سی؟ اقبال نو یہ کون سمجھانا بھئی شریعت بھی پاس رکھنی ہے, شریعت دے لحاظ بھی رکھنی تے عقیدت دا اظہار بھی کرنی. اقبال تو بات کون جاندا؟ اللہ اکبر ہے عزیزان محترم. سو عقیدت دی دنیا وچ بندہ فقیر اپنی زبان میں اس قابل نہیں سمجھدا کہ بی بی پاک دا نام لوے. لوگ جی میں نہ لیندے انہاں دا انہاں نوں پتہ ہے, سان اپنی عقیدت دا پتہ ہے, لیکن ابلاغ واسطے مجبوری ہے کہ نام لینا پیندا ہے. لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صاحبزادی حضور دی بیٹی دی عظمت نو اگر دیکھنا ہوئے تے اما عائشہ صدیقہ چونکہ حضور دی بیوی سن تے حضور انہاں دے حجرے چوندے آئے تو آپ فرماندیاں جے کبھی سیدہ فاطمہ زہرا آ جان ہا نا, ہاں میں قربان ہو جاؤں, میں صدقے ہو جاؤں حضور سرکار دی اپنی بیٹی نال محبت. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندیاں نبی پاک سرکار نال چال تے ڈھال انداز گفتگو گفتار تے کردار کوئی بندہ اتنا مشابہ نہیں سی جتنا فاطمہ زہرا حضور نال مشابہ سی. کردار گفتار اٹھن پہن چلن سیدہ فرماندیاں کہ رسول اللہ نال کامل مشابہت اگر کسی شخصیت دی سی تو وہ نبی پاک دی صاحبزادی سیدہ زہرا پاک, اور حضور انہاں نال اتنی محبت فرماندے آئے. اللہ اکبر. جدو وہ حضور دی بارگاہ وچ تشریف لے ہونا حاضر ہونا, ہن میں یہ گل بڑی معروف ہے لیکن کوئی بندہ اس نو عقیدت دی دنیا وچ غور کرے اور سمجھے. میں تے دے اتے زیادہ تشریح کی نہیں کرنا. حضور سرکار تشریف فرما ہوندے ہے, حضور سرکار تو سیدہ زہرا ہونا تو حضور اٹھ کے کھڑے ہو جانا. بھائی جی تسی اس گل نو غور نہیں کیتا. حضور اٹھ کے کھڑے ہونا اور اگلی گل میری سمجھ تو ہی باہر ہے. فرماندیاں بھئی کدی اگر بستر نہ ہوئے آتے سیدہ زہرا آ جانا تے رسول اللہ اپنی چادر اتار کے سیدہ زہرا پاک دے تھلے بچھا دیندے ہوندے آئے. اوئے حضور اپنی چادر بچھا دے, حضور اپنی چادر بچھا دے سن اور کھڑے ہوندے سن, اور حضور سیدہ زہرا دا ہاتھ پھڑ دے سن. بھائیو کوئی بندہ یہ دیتے غور کریا گیا, وہ حضور ہاتھ پھڑنا اور رسول اللہ نے اپنی بیٹی دے ہاتھاں بوسا دے اور پھر سر دے اتے اپنا مبارک منہ رکھ کے تے حضور صاحب پیچھا چھکنا سانس لینی گہری. تو ماں جی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ سن دے کیوں ہو؟ فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت دی کلی ہے, ادھے وچو جنت دی خوشبو آندی. اللہ فرمایا ادھے وچو جنت دی خوشبو آندی. سیدہ فاطمہ زہرا کولو جنت دی خوشبو نبیاں دے سردار کو آندی ہے. اللہ اکبر. بیلیو بندے آج کل آندے نے بھئی سیدہ دی پہچان کریا کرو انہاں دے شجرے تو میں بھی آنا یہ گل ٹھیک ہے. سادات دا شجرہ انہاں دی پہچان ہوندہ ہے کہ انہاں دا شجرہ کتھے جا کے ملتا ہے, لیکن کچھ سادات دیاں عادتاں میں ویکھیا کرو کہ دیاں عادتاں انہاں نال رل دیاں جنہاں دی یہ اولاد نے, انہاں چوں انہاں دی خوشبو آندی ہے جنہاں دی یہ اولاد نے. کیونکہ سیداں کو وہ خوشبو بھی تے ہونی چاہیے ہے نا جنہاں دی یہ اولاد نے. گناہ گار ضرور ہو سکتے ہیں لیکن جس بوٹے تے پھول لگا ہوئے خوشبو تے وہ دیوں دی ہے. اے عزیز من میرے نبی پاک سرکار نے سنگنا اور جتھے حضور خود بیٹھے ہوندے آئے اس جگہ تے نبی پاک سرکار نے اپنی صاحبزادی نو بٹھانا اور
اس بات تے غور ہو گئے، رسول اللہ دے بیٹے جدو فوت ہو گئے نا، آخری صاحبزادے حضور دے فوت ہوئے، ابراہیم ابن رسول اللہ، یا شاید حضرت قاسم فوت ہوئے یا عبداللہ فوت ہوئے، کوئی ایک صاحبزادے فوت ہوئے مکہ دے اندر، یہ واقعہ مکہ دے اندر پیش آیا، تو کافرہ نے کہا کہ محمد دی نسل ختم ہو گئی، نعوذ باللہ تو اڈی کول تے اولاد ہی کوئی نہیں، تو اڈا تے نام مٹ جائے گا، تو اڈی نسل نہیں چلے گی، کیونکہ نسل پتران تو چل دی ہے پوری دنیا چھے قانون ہے۔ میں قربان ہو جاؤں، میں قربان ہو جاؤں، صدقے جامع میں اللہ فرمایا محبوبہ انا آتینا کل کوثر، محبوبہ میں تینوں فاطمہ زہرا دیتی ہے، یہ بہت ساری علماء نے کوثر دے معنی لکھے، لیکن ایک معنی یہ بھی لکھیا گیا ہے کہ کوثر تو مراد حضور دی کثرت اولاد ہے جڑی اللہ نے فاطمہ زہرا دے وسیلے نال دیتی ہے اللہ نے۔ اور جواہر الاقدین دے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ میرے نبی فرما دے کہ اللہ نے میری پشت چو میرے پتر کڈے نے اور علی دی پشت چ رکھے۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی گل؟ میری پشت چو میرے پتر کڈے نے اور علی دی پشت چ رکھ دیتے نے۔ بھائی جی ہن بھی دنیا دا قانون ہے، ایک بندے دا خون کڈیے تے دوجے خون تاں لگدا ہے جے اگلے نال گروپ رلدا ہوئے تے، کوئی گل نہیں سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ؟ جے گردہ ٹرانسپلانٹ کرنا ہوئے تو آندے نا بھائی وہ دے نال میچ کردا ہوئے، یہ کوئی سائنسی بات نہیں، عقیدت دی گل ہے۔ اللہ فرمایا سونیا تیرے ہی چو کٹنا ہے، لیکن رکھاں گا اوتھے جڑا نبی نہیں ہوئے گا پر تیرے نال رلتا ہوئے گا۔ ہائے ہائے سجن کو گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ علی نبی نہیں، علی نبی سرکار دے امتی نے، لیکن کچھ رلتا ہے، دائیں دے فرمایا نا لحم کا لحمی، تیرا تے میرا گوشت رلتا ہے، دم کا دمی، تیرا تے میرا خون رلتا ہے۔ آنا و علی من شجر واحدہ، میرے تے علی دا شجرہ ایک کے سائیاں سار شہد لائیے، پھر اوتے کٹیں اور میرے تے اوتے بڑا خوبصورت جملہ جڑا مولا علی سرکار نے ارشاد فرمایا۔ حضرت مولا علی سرکار اپنے 16 پتران جنگ تے بھیج دیا ہے، جدے کدے لڑائی ہونی جنگ ہونی بھیج دینا، لیکن حسن اور حسین نو آپ نہیں سن بھیج دے، جنگ تے نہیں سن بھیج دے۔ تو آپ نے کسے سوال کیتا بھئی انہاں کیوں نو بھیج دے؟ تو آپ نے فرمایا دوجے میرے پتر نے، اے نبی دے پتر، دوسرے میرے بیٹے نے، انہوں نے میں بھیج دینا، لیکن یہ میرے بیٹے ہیں لیکن یہ نبی دے بیٹے نے، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ شہادت دا رتبہ پانتے چراغ نبوت دنیا تو بچ جائے، وہ رتبہ شہادت دا بڑا ہے لیکن چراغ نبوت نے حسن اور حسین۔ اور اگر کوئی صاحب دانش بیٹھا ہوئے تھے، ایک بندہ ایک جملہ بول کے کہ پھر نکل جاؤں گا، جنہاں نو مولا علی نے کسے جنگے چ نہیں بھیجیا، جدو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تے گھر پہرا دین دی ضرورت محسوس ہوئی ہے، ادوں علی نے حسن اور حسین نو پہرے دار بنا کے بھیجا۔ آپ نے شاید اس بات دی اہمیت دا اندازہ ہو جائے کہ مولا علی دی نظر عثمان غنی کتنے اہمیت رکھ دے سن۔ دنیا دی تاریخ گواہ ہے، مولا علی سرکار نے حسن اور حسین نو پہرے دار بنا کے بھیجا۔ یہ میرے عزیز، تو حضرت علی دی پوچھتے اور علی پاک چوں سیدہ زہرہ دے پاک وجود مولا حسن اور حسین تشریف لائے، یہ دے اتے ان ذرا غور فرمانا، اِنَّا آتَيْنَا کَلْ کوثر، محبوب اے آن دینا کہ تواڈی نسل نہیں ہوئے گی، نسلہ تے محبوب دیاں دشمنہ دیاں مٹ جان گیاں، نسلہ کو محبوب دے دشمنہ دیاں مٹ جان گیاں۔ اِنَّا آتَيْنَا کَلْ کوثر، دنیا دے کونے کونے تے محمد عربی دی نسل آج بھی موجود ہے۔ اور
اور محققین نے لکھا ہے دنیا اتے کسے بندے دی نسل نو اللہ نے اتنی ترقی نہیں عطا کی تھی جتنی ترقی اور فروغ اللہ نے رسول اللہ دی نسل پاک نو عطا فرمایا. اور اولاد فاطمہ فاطمی سادات رسول اللہ سرکار دی اولاد نو اللہ نے اتنی کثرت دیتی کہ اولاد زہرا پاک دنیا تے پھیل گئی اور او دے انوار اور او دے تجلیات نے دنیا منور اور روشن کی تھی. امام محمد الباقر امام جعفر الصادق علم دے امام گزرے کس کس کا نام لئیے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا اللہ اکبر حضرت اسماء بنت امیس اے سیدنا ابو بکر صدیق دی بیوی نے اور سیدہ زہرا پاک دی دایا سن جدو امام حسن پیدا ہوئے. اسماء بنت امیس ابو بکر صدیق دی بیوی امام حسن دی دائی نے جدو امام حسن دی ولادت ہوئی تو یہ حضور دی خدمت حاضر ہوئیاں عرض کی تھی یا رسول اللہ حسن پاک دی ولادت ہوئی ہے مگر سیدہ زہرا میں ہی نماز پڑھ رہی ہیں. عام عورتیں نہیں نہ پڑھ سکتی ہیں پھر جنی دیر تک پاک نہ ہو جان پاک ہون گیا تو پھر نماز پڑھن گیا لیکن یہ سیدہ زہرا پاک نے سیدہ زہرا پاک نے کیونکہ یہ عجیب گل سی پوچھیا بھی تھا ہی کیا ہے عام گلاں تو نہیں نہ پھر پوچھیا جا دیا یہ غیر معمولی سی ہٹ کے سی. یا رسول اللہ سیدہ زہرا پاک مولا حسن تشریف لائے تھے وہ نماز بھی پڑھ رہی ہیں تو میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا اسماء فاطمہ عام عورت نہیں میری بیٹی فاطمہ جنت دی حور ہے اللہ نے حیض و نفاس دیاں پلیدیاں تو اس نو پاک تے ستھرا کر چھڑیا ہے. اتھے ہی میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا بولے یہ فرمان نے آپ تطہیر سے جسم پودے جمے آب تطہیر سے جسم پودے جمے اس ریاض نجابت بیلا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت اس جگری اس بطولے جگر پارائے مصطفیٰ حضور نے فرمایا لوگو فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے. اللہ اکبر. آپ نے ایک اور فرمایا کہ پورے وجود چو حضور نے فاطمہ زہرا دی نسبت اپنے جگر نال کی تھی. اللہ اکبر. فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے جیڑا فاطمہ نو تنگ کرے گا اور رسول اللہ نو تکلیف دے گا. یاد رکھنا فاطمہ نال پیار دی عقیدت زہرا دی عقیدت اے رسول اللہ دی عقیدت ہے. تا میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرمانے اس بطولے جگری پارائے مصطفیٰ حجلہ آرائے عیفت پیلا سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا سلام شمع بز میں اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت نے خون خیر الرسول
سے ہے جن کا خمیر۔ اے عزیزان ایمن، میرے حضور دھرتی تے قدم رکھن دی اللہ دھرتی پاک کر دیندا ہے، جیڑا کپڑا حضور نہ لگ جائے انہوں اگ نہیں ساڑ دی۔ اے لوگو جیڑا حضور نو تک لے اللہ دوزخ وچ نہیں جان دیندا، جیڑا تکے او دا اے رتبہ بول کے دسو تے صحیح، جدا خمیر حضور دا خون ہوئے او زہرا کتنی پاک ہون گیا۔ خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر۔ کاش میں سمجھا سکا کہ رتبہ سیدہ زہرا کیے، کوئی صاحب علم بندہ بیٹھا ہوئے، کوئی صاحب عقیدت و محبت ہوئے۔ ایک جملہ کرنا چاہنا، شاہ عبدالحق محدث دلوی امام المحدثین لکھ دینے، میرے حضور دے قدمہ نال جڑی خاک دے ذرے لگے ہوئے نے، قبر شریف دی خاک جڑی حضور دے قدمہ نال خاک دے ذرے لگے ہوئے نے۔ اے بھائیو عاشقاں دی گل، عاشقاں دی دنیا ہو رہے، فتوے دی دنیا ہو رہے تے عشق دی دنیا ہو رہے۔ ہاں جی تسی بھائی ایک فیصلہ کرو، میں اکثر گل کردا رہنا، سید جماعت علی شاہ صاحب مدینہ شریف گئے جی، مدینہ شریف گئے سرکار تے اپنے دعوت میں شریک سن تے کسے کتے نو پتھر ماریا، کتا زخمی ہو گیا تو سید بادشاہ نے سر تو پگ لائی، بندے آؤ ڈیرے تے تسی بننے ہوں میں تے گل ہی اگے رکھ سکنا نا تواڈے۔ سید نے پگ لائی سر تو تے اونوں پھاڑ کے نا تے کتے دے پیر تے بنن لگ پے۔ کسے سوال کیتا شاہ جی پگ بڑی قیمتی ہوندی ہے، کتے دے پیر تے بندے ہو؟ تے آپ فرماندے نا ہاں تو پگ ویکھیے، کتا نو ویکھیا کیڑی گلی دا ہے؟ بھائی جی رمض نو سمجھو نا، رمض نو سمجھو۔ اوے حضور دی گلی دے تے کتے تو ساڑیاں پکاں قربان نے، حضور دی آل دا کی رتبہ ہوئے گا؟ گل تے سمجھے ناڑے انہوں دی۔ پیر سید مہر علی شاہ صاحب مدینہ شریف لے گئے تو آپ نے فرمایا بھی اسائی دعوت پکانی ہے، میرے منیر جی لکھا دعوت پکانی۔ تو خدام نے پوچھا جی کی پکائی؟ فرمایا حلوہ پکاؤ۔ حضرت دعوت ہے کی نہیں؟ فرمایا مدینے دی گلی دیاں کتیاں۔ ہائے ہائے، ایک واقعہ محبت آل محمد دے بابچ شیخ محی الدین ابن عربی نے لکھے ہے، شیخ محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ وچ واقعہ محبت آل محمد دے بابچ لکھے ہے کہ مجنو کتے دے پیر پہ چومے، ان کسی آکھیا کتا ہی، اس آکھیا ہاں ہے کتا ہی، پر ہی سکے در کوئے لیلہ گاہے گاہے رفتہ بود، ہے تے کتا پر ساڑھے یار دی گلی چون گیا ہے۔ اے واقعہ لے کے اتے شیخ محی الدین ابن عربی کومنٹس کر دیں، آپ فرما دے نا لوگو او دا عشق مجازی تیو یار دی گلی دے کتے نال اتنا پیار کرتا ہے، ساڑھا حضور نال عشق حقیقی ہے، حضور دی آل نال کتنی عقیدت رکھاں گے؟ کوئی حد ہے بھائی؟ کوئی گل سمجھے چونا لی ہے؟ اے عزیزان دی وقار گل سمجھ نہیں ہوں دی، سانو تے اے نہیں پیا سمجھ چاہتا او یار دی گلی دے کتے دا اینا احترام ہے، یار دی آل دا کتنا احترام ہوئے گا؟ ہاں اے عزیزو میری بات سمجھے چاہیے کہ نا؟ اے میرے سنگی یار بیلی سن لے، شیخ امام المحدثین عبدالحق محدث دہلوی آپ فرما دیں جیڑی ریت دے ذرات خاک حضور دے قدمہ نال مس ہوئی ہے قبر شریف۔ بھئی عاشقان دے کیا کہیں؟ عاشق انہیں احترام کردن امام احمد حنبل مدینہ شریف جانا تو مدینہ شریف پیشاب نہیں سن کر دے، گھوڑے تے سوار ہونا اور مدینہ شریف تو باہر جانا، اتو فارغ ہو کے پھر ہونا تے فرمانا میں حضور دا شہر ہوئے تو میں تھے واش روم جاؤں،
بھجی ساڈی عقیدت تے مدینے نال اینی ہے کیونکہ اوتھے حضور دے قدم شریف لگے اللہ اکبر کبیرہ گرامی قدر احباب پیار والے تے عشق والے بولے حضرت اعظم جی دی فرماندے نے دیس عرب تو میں صدقے جاوا جتھے سونے تلیاں لایا تے قدم قدم تے میں سجدے دیوا جتھے بکریاں یار اے ساڈا مدینے والےاں نال پیار نہیں اے ساڈا عرب نال پیار ہے مدینے والے دے پیار نو ایتھوں قیاس کرو اللہ اکبر کمال والے جملے نے شعر کہندے دیس عرب دیے ٹھنڈیے وائے پائیا جتھے عشق ہوئے انہاں ہواواں نال بھی پیار ہوندا سید مہر علی شاہ گڈی چ بیٹھے تے کلیام آوان تو گڈی لگن لگی تے فرماندے نے آ ریل دی کھڑکی کھولو کسے پوچھے حضرت کھڑکی کی کھول کے کرنی ہے فرمایا جڑی بابے فضل کلیامی دے روزے نہ ہوا لگ کے اوندی او دے وچ عشق رڑیا ہوندا ہے بھائی جی جڑی یار دے دے سلو ہوا آ جائے عشقاں تو ہوا بھی پیاری لگ رہی اللہ 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 اے عشق عجیب چیز ہے بھائی فرماندے نے دیس عربی دیے ٹھنڈیے وائے کدی شادی کری دل میرا دل پیغام وصل دایا ہووے دل دا دور ہنیرا تے ہر دم تانگ جنہ دی سانو تے کدی میں ول پامنے پھیرا خوش وسے او نگری آزم جتھے یار نے لایا ڈیرا خوش وسے او نگری آزم وطینی وزیتونی وطور سینین وحادر بلد الامین خوش وسے او نگری آزم حضرت امام زین العابدین فرماندے طوبی لأہل بلدۃ فیہا النبی المحترم ترجمہ ہے وہ خوش وسے او نگری آزم جتھے یار نے لایا انشاءاللہ او دھرتی وسدی رہے سجنہ دعا کریا کرو وہ دھرتی آباد رہے وہ وسدی رہے جدو ہن حالات وینیا تو دل وچ بڑی بے چینی تے بے قراری ہوندی ہے بیٹا بیٹھ جاؤ میری گل سنیا کرو تہاڈی مہربانی اللہ پر برکت دے بیٹھ کے گل سنیا تو بے چینی ہوندی ہے کہ یا اللہ تیرے یار دا شہر جتھے ہر ویلے فرشتیاں دیاں طرح رونقاں لگیاں ہوندیاں سن میرے مالک مہربانی فرما عاشقاں دا داخلہ کھل جائے اے عزیزاں دی وقار
شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرما دیں جڑی مٹی حضور دے قدمہ نال مس ہو رہی ہے او ساری دھرتی تو افضل ہے، جا کے سننا صرف دھرتی تو افضل نہیں، جڑی حضور دے قدمہ نال لگ رہی ہے او کعبہ شریف تو افضل ہے، صرف کعبہ تو افضل نہیں، جڑی مٹی حضور دے قدمہ نال مس ہوئی ہے او اللہ دے عرش تو افضل ہے۔ کوئی بندہ اندازہ کرے جڑی مٹی قدمہ نال لگے او عرش تو افضل ہے، جڑی زہرا حضور دے وجود دا حصہ نے او کتنی افضل دے اللہ نے۔ بھائی عقیدت دی دنیا ہے۔ بس اپنے بیلیاں نو ایک گل سمجھا رہا ہوں، یاد رکھ لینا کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی۔ اور اے جملہ بڑی عقیدت نال بول رہا ہوں کہ میرا تعارفی جو فرشتے پوچھیں تو دسیا جے میں گدائے در زارا ہوں بتانا لوگوں میں گدائے۔ دنیا کسے کو منگ دیئے، کوئی کسے جال کو منگ دے، کوئی کسے تو منگ دے، الحمدللہ رب العالمین میں گدائے در زارا ہوں بتانا۔ اے نمازیے انہوں جنت جان دیو، حشر دے میدان دا منظر ہے، اے نمازی انہوں جنت جان دیو، یقیناً نمازی جنتی ہونگے۔ اے روزہ دارے انہوں جنت جان دیو، یقیناً روزہ دار جنتی ہونگے۔ اے حاجی صاحب نے انہوں جنت جان دیو، یقیناً حج کرنے والا جنت ہی جائے گا۔ اے سخی سخاوت کرنے والا جنت چلا جائے۔ اے جڑا پیچھے کھلوتا ہے دیوانہ کون ہے، جواب آئے گا میں گدائے در زہرا ہوں بتانا۔ جدو قبر چ رکھیا جاندہ ہے، کسے عاشق نے آکھیا جدو قبر چ رکھو اللہ اللہ، کوئی قرآن پڑھ کے رکھ دے، کوئی حضور دی نعت پڑھ کے رکھ دے، کوئی تسبیحات پڑھ کے رکھ دے، کوئی بسم اللہ پڑھ کے قبر چ رکھ دے۔ فقیران دے جدو قبر چ اتارو قبر نو دس چھڑیا جے یہ گدائے در زہرا ہے بتانا لوگوں، کہتا نہیں کہ مجھے دعائیں ہزار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لاد میں اتار دو، اور نال کہہ دیا جے یہ گدائے در زہرا۔ ساری زندگی سیدہ زہرا دے دروازے تو منگن والا قبر چ زہرا دا نام لیندہ آ گیا ہے۔ قبر دی مٹی جانے نبی پاک دی دھی جانے، تسی بس اینا تعارف کرا دیا جے یہ گدائے در زہرا، یہ گدائے در زہرا۔ اے او غیرت مند درویش ہے جنہیں ساری زندگی سیدہ زہرا دا دروازہ منگیا ہے،
کسے چیز دی کمی ہوئے تے بندہ اور پاسے جائے کیوں نہ آکھیے میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں یہ گدائے بڑی بڑی نوکری جے کہہ لو میں گدائے کیوں آکھے وڈی نوکری ہے کیونکہ میرا عقیدہ ہے میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹی پہ ڈال دیتا میں گدائے در زہرا تائیں تے کہہ رہے الہی بحق بنی فاطمہ کے برکول ایمان کنی خاتمہ الہی زہرا دے عقیدت پیار دا صدقہ دنیا تو جائیے ایمان دی دولت نصیب ہوئے الہی بحق بنی فاطمہ کے برکول ایمان کنی خاتمہ میں گدائے یک نگاہ گاہے گاہے از تو پھیلے پرجتر میں گدائے در زہرا ہوں بتانا